یہ ڈکلائن شروع ہی وہاں سے ہوا ہے جب گزشتہ سال 5 اگست کو انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کا درجہ ختم کیا، 370 منسوخ کیا، 35A منسوخ کیا اور کشمیر پہ یک طرفہ فیصلہ کر دیا، جبکہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں۔ کشمیر، لداخ، اس پہ 3 فریق تھے بلکہ 4 فریق تھے، انڈیا، پاکستان، چائنا اور کشمیری خود، لیکن انڈیا نے باقی تینوں کو اگنور کیا اور ایک فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش کی، اور جس کا خمیازہ اب اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ ایک کیونکہ امپورٹنٹ چیز ہے جی، یہ جو ایران اور چائنا قریب آئے ہیں اور تقریباً کوارٹر سینچری کا یہ ہوگا جناب دورانیہ، ربع صدی کا، 25 سال کا یہ معاہدہ ہے۔ اور اس سے ایک اور چیز بھی ملی ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان کافی غلط فہمیاں موجود تھیں، اور پاکستان کو ہمیشہ یہ گلہ رہا ہے ایران سے کہ جناب آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے، اور چابہار بندرگاہ کے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کلبھوشن یادیو پایا جاتا تھا۔ انڈیا، اس معاہدے سے انڈیا کے لیے کیا مسائل پیدا ہوں گے وہ بھی ذرا سن لیں جی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ چین اور ایران کے مابین یہ معاہدہ انڈیا کے لیے دھچکا ثابت ہوگا۔ ایران میں چابہار بندرگاہ کو فروغ دینا چاہتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے یہ پاکستان میں واقع گوادر بندرگاہ کا جواب ہے۔ چابہار تجارتی اور اسٹریٹجک لحاظ سے انڈیا کے لیے بھی اہم ہے۔ اس معاہدے کے چند ہی روز بعد منگل کو خبر آئی کہ ایران نے انڈیا کو چابہار ریلوے منصوبے سے الگ کر دیا ہے۔ انڈیا کے مفادات ایران، روس اور چین میں ہیں، انڈیا کے مفادات یوریشیا میں ہیں۔ تلمز احمد، بھارتی سفیر برائے خلیجی ممالک، یہ کہہ رہے ہیں، تلمیز احمد جو کہ بھارتی سفیر ہیں برائے خلیجی ممالک، وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے مفادات انڈیا کے مفادات ایران، روس اور چین میں ہیں، انڈیا کے مفادات یوریشیا میں ہیں۔ لیکن جناب اس وقت نریندر مودی کو ایک ہی عشق سوار ہے اور وہ ہے امریکہ کا، ہم سے سبق سیکھیں وہ۔ ایرانی امور کے ماہر اور سینئر صحافی راکیش بھٹ کا خیال ہے کہ چین اور ایران واقعی امریکیوں کے لیے چیلنج بن گئے ہیں۔ تو یہ ہے جناب سچویشن اس وقت، اور میرا خیال ہے کہ جو کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پہ بھی اب آواز اٹھے گی۔ چوہے صاحب، ایران کے لیے ایک ہی پلڑے میں جانا ہوگا ایران کو، کیونکہ ایران چائنا اور انڈیا کو بیک وقت دوست نہیں رکھ سکتا، تو اس کا مطلب ہے پھر ایران سے مکمل طور پہ انڈیا کا بوریا بستر گول ہونے والا ہے۔ نہیں کہا اچھا ہے، ہونا چاہیے۔ منافق یہ لوگ ہیں، جب کبھی یہ روس کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ان کو چھوڑ کے امریکہ کی گود میں چلے جاتے ہیں۔ ان کا کوئی دین مذہب تو ہے نہیں ہے، ان کی سیکولرزم کا مطلب ہے کہ منافقت ہے، اور جو وہاں کر رہے ہیں اقلیتوں کے ساتھ اس طرح سلوک ہونا تھا۔ اور وہ یعنی دوسرا یہ ہے، ایران کا جو ہے ادھر اسرائیل نے اور امریکہ نے، اور ہو سکتا ہے انڈیا بھی شامل ہو، ان کی جو تنصیبات پچھلے 15-20 دن میں تباہ کی گئی ہیں، اس کے بعد ایران کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا۔ ایک وہ بین الاقوامی تنہائی سے نکلے، اور دوسرا اپنی حفاظت کے لیے یعنی وہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ یعنی روس اور چین کو ساتھ کھڑا کرے، تو پھر امریکہ ان کے اوپر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ترکی بھی اسی سائیڈ پہ آئے گا، کیونکہ ترکی، ایران اور قطر آلریڈی ایک دوسرے کے قریب ہیں، ملائیشیا قریب ہے، تو یہ سارے جو ایک نیا بلاک معرض وجود میں آ رہا ہے، نیا بنتا نظر آ رہا ہے، یہ آنے والے دنوں میں کافی عالمی سیاست جو ہے تو میرا خیال ہے اسی خطے میں ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ پرامن طور پہ ہوتی ہے یا پھر جنگ و جدل نتیجے میں ہوتی ہے۔ تو ایک بریک پہ جانا ہے۔